الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدہ کورس سبق نمبر 5 کا آغاز کریں گے، جو کہ تنوین کے متعلق ہے۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ پھر سنتے ہیں ایک دفعہ، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ دراصل یہ تنوین ہوتا کیا ہے؟ تو تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ نون ہو اور یہ نون کے اوپر جزم ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے یعنی کہ یہ اگر تنوین والا حرف پڑھیں گے تو جیسے پڑھیں گے حمزہ دو زبر ان۔ اب یہ دیکھیے، ان جب ہم نے پڑھا ہے تو ان کے اینڈ پہ یہ نون ساکن کی آواز آئی ہے۔ ان کے اینڈ پہ جس طرح حمزہ نون زبر ان، نون ساکن کو پڑھا تو کیسے پڑھا؟ نون ساکن کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا تو کیسے پڑھا؟ حمزہ نون زبر ان۔ تو اس کے اینڈ پہ بھی نون ساکن کی آواز آئی ہے، اور حمزہ دو زبر ان کو پڑھا ہے تو اس کے اینڈ پہ بھی نون ساکن کی آواز آئی ہے۔ تو اسی طرح فرما رہے ہیں کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ آپ تنوین کے ہجے کیسے کریں گے؟ یہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آگے ورڈ بائی ورڈ بتایا ہوا ہے۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من۔ آگے بڑی جو ہے وہ اہم بات انہیں بتائی۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچوں کا سبق سنا جاتا ہے تو بچے کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے یہ الف لکھا ہوا ہے تا کے آگے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ تا دو زبر الف تن، یہ الف کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لیتے۔ جیسے کہ یہ پہلا ورڈ دیکھیے، تا دو زبر تن کے آگے یہ الف لکھا ہوا ہے تو ہجے کرتے وقت اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ آگے اینڈ پہ دیکھیے، یہ یا لکھا ہوا ہے تو اسی طرح دال دو زبر یا دن نہیں پڑھیں گے بلکہ دال دو زبر دن۔ آئیے اس کا جو ہے وہ مشق کرتے ہیں، ہو سکے تو میرے ساتھ آپ بھی مل کے پڑھ لیجئے گا۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تن تن تن۔ ز حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی۔ ز دو زبر زن، ز دو زیر زن، ز دو پیش زن، زن زن زن۔ یہ حروف لثویہ میں سے ہے، یہ نرمی سے پڑھیں گے، اور اس طرح ان حروف قریب و صوت میں واضح فرق بھی ظاہر ہو جائے گا اور حروف کی صحیح ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ رال دو زبر رن۔ اب یہ دیکھیے، یہ کیا پڑھا تھا؟ زن،
اس کو سختی سے سیٹی کی طرح تیز آواز نکالی ہے، لیکن رال کو نرمی سے ادا کریں گے، حروف لثویہ میں سے ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ رال، دو زبر رن، رال، دو زیر رن، رال، دو پیش رن، 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 رن۔ یہ کیا پڑھا تھا؟ زن، 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 اور یہ نرمی سے رن، رن، رن۔ اسی طرح اس کو بھی حروف لثویہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے، نرمی سے لیکن پر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ را، دو زبر ون، را، دو زیر رن، را، دو پیش رن، 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 رن۔ ثا، دو زبر ثن، ثا، دو زیر ثن، ثا، دو پیش ثن، 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 ثن۔ اسی طرح سین حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی۔ سین، دو زبر سن، سین، دو زیر سن، سین، دو پیش سن، 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 سن۔ صاد حروف صفیریہ میں سے حروف صفیریہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے سیٹی کی طرح تیز آواز کے ساتھ۔ صاد، دو زبر سن۔ اب یہ دیکھیے، یہ اس کے آگے الف لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس کو نہیں ہجے کرتے وقت اس الف کو نہیں پڑھا۔ صاد، دو زبر سن، صاد، دو زیر سن، صاد، دو پیش سن، 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 سن۔ دال، دو زبر دن۔ یہاں بھی یہ دیکھیے یا لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس یا کو بھی ہجے کرتے وقت نہیں پڑھنا بلکہ صرف دال کو ادا کریں گے۔ دال، دو زبر دن، دال، دو زیر دن، دال، دو پیش دن، 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 دن۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ ضاد، دو زبر دن، یہ دن پڑھا تھا، دن، اور یہ دن، اس میں واضح فرق کرنا ہے۔ ضاد، دو زیر دن، ضاد، دو پیش دن، 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 دن۔ بعض لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، یہ اس کو عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ ضاد اردو لہجہ ہے جبکہ ضاد عربی لہجہ ہے، تو اس کو ضاد نہیں پڑھیں گے بلکہ ضاد ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، دن، دن، دن۔ اسی طرح آگے کاف، دو زبر کن، کاف، دو زیر کن، کاف، دو پیش کن، 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 کن۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف، دو زبر قن، قاف، دو زیر کن، قاف، دو پیش قن، قن، کن، قن۔ اسی طرح جو باقی حروف ہیں ان کو بھی اسی طرح ادا کیا جائے گا۔ آئیے تھوڑی سی ایک اور بات اس میں جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اب یہ دیکھیے، مدنی قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ اس قاعدے میں بڑی ترتیب رکھی گئی ہے حروف قریب الصوت کی، یعنی جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں جن کو تجوید کا نہیں پتہ، جن کو تجوید کا علم نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک کو پڑھتے وقت
تا اور طوا میں فرق نہیں کرتے، زا اور زال میں فرق نہیں کرتے، زوا میں فرق نہیں کرتے، تو اس طرح جہاں تا لکھا ہوتا ہے وہاں طوا پڑ جاتے ہیں، جہاں طوا لکھا ہوتا ہے طوا کو بھی تا ہی پڑ جاتے ہیں۔ تو آئیے اس طرح حروف قریب و صعود کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تن، 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 تن۔ اب یہ دیکھیے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ طوا ہے اور اس کو پر پڑھا جائے گا، جبکہ یہ تا جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح یہ دونوں میں اس طرح فرق کیا جائے گا کہ یہ باریک اور یہ پر پڑھا جائے گا۔ اس کو کیسے؟ تن، 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 تن۔ اور اس طرح یہ جو تین حروف ہیں ان میں بھی جو ہے وہ واضح فرق کریں گے۔ کیسے کرتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں۔ زن، رن، ون۔ یہ سختی سے سیٹی کی طرح تیز آواز نکالی ہے، یہ نرمی سے اس کو ادا کیا گیا ہے، اس کو بھی نرمی سے لیکن اس کو پر پڑھا گیا ہے، سختی سے، نرمی سے اور پر کر کے۔ اس طرح ان تینوں حروف میں یہ ملتی جلتی واضح حروف ہیں اور اس طرح ان تینوں حروف میں واضح فرق ہو جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ زن، رن، ون، زن، رن، رن، زن، ون، رن، رن، رن۔ اس طرح ان میں فرق ہو جائے گا۔ اسی طرح رن، رن، سن، 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 سن۔ نرمی سے اور سختی سے سیٹی کی طرح سن، رن، سن، 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 سن۔ اور آگے یہ سواد کو پر پڑھا جائے گا۔ سن، 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 دن، 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 دن۔ یہ باریک پڑھا جائے گا دن، اور یہ دعاد پر پڑھا جائے گا، اور اس طرح ان دونوں میں فرق آ جائے گا۔ دن، 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 دن۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔